بے شمار لیڈرشپ جو ہے وہ ون بائی ون آفٹر اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خالد خورشید صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ شاید ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے ڈگری والے کیس میں، اگرچہ ان کی ڈگری اصلی ہے۔ خان صاحب جو کہیں گے یا سینٹرل لیڈرشپ جو کہے گی اس کو ماننا ہوگا۔ نیکسٹ لیڈر آف دی ہاؤس کے حوالے سے 9 مئی والا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے راستے مسدود ہو گئے۔ السلام علیکم، پروگرام ہے روبرو اور میں ہوں شبیر میر۔ گلگت بلتستان کے معروضی حالات کے اوپر بات کریں گے۔ کل گلگت بلتستان میں پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ہوا اور اس میں 2-3 اہم باتیں ہوئیں۔ پہلی اہم بات یہ ہوئی کہ خالد خورشید صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ شاید ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے ڈگری والے کیس میں، اگرچہ ان کی ڈگری اصلی ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پارٹی کو متحد رہنا ہوگا، نمبر 1۔ اور دوسری بات، جو خان صاحب جو کہیں گے یا سینٹرل لیڈرشپ جو کہے گی اس کو ماننا ہوگا۔ نیکسٹ لیڈر آف دی ہاؤس کے حوالے سے یہ انہوں نے بات کی۔ اس میں مختلف آراء آ گئی، سب لوگوں نے اپنی باتیں کی۔ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگ بیچ میں رہے، جو نہ ادھر رہنا چاہتے تھے، دونوں طرف اپنا اسپیس خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بیچ میں ہی رہے، اور کچھ نے تو کچھ سامنے آنا تھا وہ آ گئے۔ بہرحال سب کے میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں یہ اطلاع آئی کہ فتح اللہ خان صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنا کیس بھی رکھنا چاہیے اور وہ جو کہیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ جاوید منوا صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ہمارا لوکل مسئلہ بن گیا، اب ہم اس کو لوکلی حل کریں گے، کیونکہ یہاں پہ سارے ممبران موجود ہیں، وہ جس کو چاہیں امپاور کریں، الیکٹ کریں، نومینیٹ کریں، اسی کو بننا چاہیے۔ تو یہ یہاں تک بات ہوئی اور کوئی نتیجہ نکلے بغیر بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اب حقیقت اس کے پیچھے حقیقت نہیں، حقیقی کہانی کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ گلگت بلتستان میں کافی عرصے سے عدم اعتماد کی باتیں ہوتی رہیں، جس کے اوپر ہم نے پروگرامز بھی کیے، ہم سے پارٹی کے لیڈرز ناراض بھی ہوئے، ہمیں یہ کہا بھی گیا کہ یہ غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی غلط انفارمیشن نہیں تھی، ساری تصدیق شدہ تھی۔ بہرحال وہ آگے کوئی کلمینیشن کی طرف نہیں جا سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے وفاق میں عمران خان صاحب تھے، اس کے بعد جب نہیں بھی تھے تو وہ بڑے مضبوط تھے، لیکن جو 9 مئی والا واقعہ ہو گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے راستے مسدود ہو گئے۔ اور اب آپ یقیناً جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو بے شمار لیڈرشپ جو ہے وہ ون بائی ون آفٹر اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فیاض چوہان صاحب دیکھیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اچھا گلہ کیا ویسے، بائی دا وے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بہت میسیجز کیے، کوشش کی ان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، تو اب ہمیں پارٹی چھوڑنی ہی پڑے گی، تو وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا کہ جی بس بہت ہو گیا، 9 مئی کا واقعہ بہت ہی خطرناک تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شری مزاری صاحب نے بھی اپنی توجیہات بیان کی، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے سیاست میں رہنا، تو وہ بھی چھوڑ گیا۔ اب پتہ نہیں اور کتنے رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال گلگت بلتستان میں اب یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف سے پارٹی کے اندر سے، جیسے خالد خورشید صاحب نے کہا کہ کسی کو خان صاحب نامینیٹ کریں گے، اب وہ کس کو کرتے ہیں؟ ویسے ایک اسپیکولیشن ہے ہماری، اس میں 2-3 نام چل رہے ہیں۔ پہلا نام شمس لون صاحب کا ہے جو میرے پاس ہے، وہ موسٹ پروبیبل چیف منسٹر آف گلگت بلتستان ہیں۔ اگر ان کے نام پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو سہیل عباس صاحب ہیں حلقہ ہمارے جو 3 سے، پھر اگر ان پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا ہے تو دیامر سے ایک نام گردش کر رہا ہے، یہ اس طرف سے ہے۔ ایک جو پارٹی کے اندر سے جو ڈسگرنٹل گروپ ہے ان کی طرف سے بھی کوئی نام زیر گردش ہیں۔ جاوید منوا صاحب ان میں پہلے نمبر پہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں نذیر صاحب، اور میرے خیال میں 2 ہی نام کافی ہیں، پھر 1 بائی 1 بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر اپوزیشن سے دیکھیں تو امجد صاحب خود اس میں کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی پوزیشن بھی اس لیے مضبوط ہے کہ وفاق میں وہ ان کی حکومت ہے، یعنی پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور وہ جس چیز کے اوپر نظر رکھیں، اپنی پارٹی کے لیے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر پوری کرتے بھی ہیں۔ یہ بات ہے، امجد صاحب کے اچھے تعلقات ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 3 جگہوں سے مقابلہ چل رہا ہے۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر والا معاملہ بھی اسی طرح پینڈنگ میں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ
وہ جو 5 سال مدت شروع میں اس میں 2.5 سال کرنا تھا، تو اس میں اسپیکر صاحب کو جانا تھا، لیکن اسپیکر صاحب اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان کے پیچھے خالد خورشید صاحب تھے، سپورٹ ان کا تھا. پھر بعد میں حالات بہت خراب ہوتے گئے، تو اب تو وہ میرے خیال میں ثانوی حیثیت پہ چلا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس ٹائم پہ کیا ہو. گلگت بلتستان کے ان حالات میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ٹائم یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی سے یہ مراد ہے کہ کوئی عدم اعتماد آ سکتا ہے، کوئی ریزگنیشن آ سکتا ہے، کوئی نیا نام پارٹی کی طرف سے اناؤنس ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک نیا چہرہ آئے گا، نیا سیٹ اپ آئے گا، نئے معاملات ہوں گے. تو لیکن اس کے لیے میرے خیال میں کسی بھی ٹائم ہے، تو یہ کل بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جب ہوگا تب اس کے اوپر پھر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.